ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ ناظرین، ہماری جو قومی سیاست ہے وہ ایک آخری اور حتمی ٹرن لینے کی طرف جا رہی ہے، اور وہ ہے سینٹ کے الیکشن۔ سینٹ کے جو الیکشن ہونے والے ہیں اس کے نتیجے کے اندر حکمران اتحاد کو ایک الٹیمیٹ میجورٹی حاصل ہو جائے گی پارلیمان میں۔ جو پروسیجر چلا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے سے 2022 میں، جس وقت عمران خان صاحب کے خلاف، عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف قومی اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کوئی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو گئی اور عمران خان صاحب کو چھٹی کرا دی گئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی ذہانت فطانت کے ساتھ جو ان کی اپنی دو حکومتیں تھیں ان کو بھی اپنی پولیٹیکل سٹرینگتھ کے لیے استعمال نہیں کیا، اور وہ سیاسی منظر نامے سے مٹ گئے، غائب ہو گئے۔ پھر الیکشن 24 ہوا فیبروری 2024 میں، تو وہ جو صورتحال ہوئی اس کے نتیجے کے اندر عمران خان صاحب کی امیدواروں کو عددی اعتبار سے سب سے زیادہ ووٹ ملے، یعنی جو پاپولر ووٹ تھے وہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو کے حمایت یافتہ ممبروں کو ملے۔ لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی ذہانت اور فطانت کے باعث، اپنی پولیٹیکل وزڈم کے باعث، اپنی پاپولر ووٹ کی اکثریت کو، جو پولیٹیکل ووٹ ہیں، جو عددی اکثریت ان کو اسمبلی میں جو حاصل وہ کر سکتے تھے الیکٹورل ووٹ کی صورت میں، وہ نہیں کر سکے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑکوں پہ گھومتی رہی اور بیان بازی کرتی رہی، للکارتی رہی، نعرے مارتی رہی، اور انہوں نے اپنی پولیٹیکل ذہانت اور فطانت کے باعث، یہ جو میں پولیٹیکل ذہانت اور فطانت کی بات کر رہا ہوں یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اس کے باعث ان کے لیڈر جو ہیں وہ اب تک 2 سال ہونے والے ہیں وہ جیل میں ہیں، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ پتہ نہیں کس کی طرح جو ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہے، گتھم گتھا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو ان کے مخالفین تھے، جس میں نون لیگ ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، جس میں ایم کیو ایم ہے، جس میں اور دیگر جماعتیں ہیں، انہوں نے مل کر قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی آئینی ترامیم کی، جس کے نتیجے کے اندر پی ٹی آئی کی جو حمایت تھی کسی بھی ریاست کے ستون کے اندر، کسی بھی ریاستی ادارے میں جو پی ٹی آئی کی حمایت تھی وہ نیوٹرلائز ہو گئی یا صفر ہو گئی۔ تو اب یہ سیٹیں جو ہیں، جو مخصوص نشستیں ہیں، اس کیس کو بھی پی ٹی آئی ہار چکی ہے، اور اب عددی اکثریت جو ہے وہ مختلف اسمبلیوں میں، سوائے کے پی اسمبلی میں، پی ٹی آئی کے مخالفین جماعتوں کو اور حکمران اتحاد کو وہ اکثریت حاصل ہو چکی ہے۔ اب جو سینٹ کا انتخاب ہوگا اس کے نتیجے میں بھی جو نئی صورتحال سینٹ میں پیدا ہوگی وہ حکمران اتحاد کے حق میں ہوگی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری قومی سیاست ہے یہ سینٹ کے الیکشن میں ایک نیا ٹرن لینے جا رہی ہے۔ اس موضوع پر اور اس طرح کے دیگر سیاسی موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے ایک ذہین، فطین اور سنجیدہ تجزیہ نگار، سیاسی رہنما جناب میاں عبدالوحید صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں۔ جناب میاں عبدالوحید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میاں عبدالوحید صاحب کا تعلق جو ہے وہ حکمران اتحاد میں شامل جماعت کاف لیگ سے ہے، اور آپ ان کے لاہور کے صدر ہیں، اور ان کی جو فیصلہ سازی کی پلیٹ فارم ہے اس کے بڑے سینئر
ممبر شمار کیے جاتے ہیں. جناب میاں عبدالوحید صاحب, ویلکم ٹو مائی شو. بہت مہربانی, شکریہ. میاں صاحب, سینٹ کا الیکشن آ گیا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ آپ کی ساری باتیں جو ہے نا میں نے بڑے غور سے سنی ہیں. جو آپ نے کہا نا آخری اور ختمی, یہ پتہ نہیں آپ نے کس رائے میں یہ آخری اور ختمی بات کر دی. ویسے تو آخری اور ختمی ہی ہے سیاست کا جو انجام ہے یہاں پاکستان کے اندر, وہ بالکل اسی سٹیج پہ جاتا نظر آ رہا ہے. ویسے تو دنیا کے اندر بھی یہ نظام جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا بہت ساری جگہوں پہ ناکامی کی ڈیموکریسی, ہاں جی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر ہم نے ہر جماعت نے یہ مان لیا ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کچھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے پتہ ہونا کہ مجھے حکومت ملنے والی ہے تو سب ٹھیک ہے. جب میں باہر ہوتا ہوں تو میں چیمپئن ہوتا ہوں جمہوریت کا. جب میرے پاس اقتدار نہیں ہوتا تو پھر مجھے سڑکیں گرم کرنے کا, مجھے یہ ساری باتیں, مجھے مہنگائی, مجھے باقی جو بے قاعدگی ہے, مجھے سارے محکموں کی اور تمام جو آپ نے ریاست کے ستون کہے ہیں ان کے سارے معاملات میرے سامنے ہوتے ہیں. جب میں حکومت میں ہوتا ہوں تو پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ سب ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ نظر آتا. آپ نے دیکھا کہ جو آج اگر سینٹ کے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی آج کوئی کوشش کرنا بھی چاہ رہی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں کرنا چاہ رہی ہے, جبکہ انہیں پتہ ہے کہ 34 اور 64 کا فرق ہو, آپ کے سامنے ہو, آپ کی حکومت ہو اور آپ 34 پہ کھڑے ہو اور 64 والے آپ کو ووٹ دے جائیں سارے. ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں دے گئے نا. اچھا آپ کو تو وہ کھو جائے تو اس وقت تو لوگوں کے ضمیر جاگے تھے, بقول آپ کے جن کے گئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بک گئے ہیں. ٹھیک ہے, آج سیم پوزیشن جو ہے نا وہی ہے. آج آپ کا تمام ہر بندہ کمپرومائزڈ ہے. یہ الگ بات ہے کہاں کہاں کیسے کیسے ہے, یہ بات وہی ہے. ایک بندے کو شوق ہے اس نظام سے لڑنے کا, ٹھیک ہے, اور اس نظام سے اگر لڑنا ہے تو پھر لڑنے والے اور بھی ہیں, آپ نے تلاش ہی نہیں کیا انہیں. اچھا, یہ کون ہے جس کو شوق ہے لڑنے کا؟ جو جیل میں بیٹھا ہے. اچھا, اس کو نظام سے لڑنے کا اگر شوق ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کو نظام کے اندر سے ان لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے تھا جو لڑنا چاہتے ہیں. لیکن آپ نظام سے نہیں لڑ رہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نظام سے تو لڑ ہی نہیں رہے. لیکن میاں صاحب میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. میں وہی بات کر رہا ہوں, میری بات پوری ہونے دیں پھر اس کے بعد. آپ نظام سے نہیں لڑ رہے, آپ ان سے لڑائی اس بات پہ کر رہے ہیں کہ میں کیوں نہیں, میں اس نظام کا میں کیوں نہیں. اگر آپ نے نظام سے لڑنا ہے تو پاشا صاحب میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, باوجود اس کے کہ آج حکومت کا حصہ ہیں, لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں جمہوری اس عمل کو, اس پورے نظام کو اب بالکل جو آخری سانسیں لے رہا ہے اس کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس کا حصہ ہیں. ہمیں جب اور اس کے باوجود کچھ کر نہیں پا رہے. ہماری پارٹیوں کے اندر دیکھیں نا, جب تک آپ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی, جب پارٹیوں کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے, جب تک آپ پارٹیوں کے اندر وہ ایک لوگوں کے اندر یہ پیدا نہیں کرتے جمہوری ایک سلسلہ نظام, سوچ نہیں پیدا کرتے, کس طرح سے آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے نا وہ چینج کر. ناظرین, ہمیں سینئر تجزیہ نگار جناب رانا صفدر حسین صاحب نے جوائن کر لیا. جناب رانا صاحب, ویلکم ٹو مائی شو. سر بہت شکریہ پاشا صاحب, تھینک یو ویری مچ. رانا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک گفتگو ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما جناب میاں عبدالوحید صاحب. جی السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام رانا صاحب. اچھا رانا صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ابھی شروع کی ہم نے گفتگو کہ جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی بڑی اپنے آپ کو ایکٹیو شو کر رہی ہے. ان کا ایک ڈیلیگیشن کے پی ہاؤس اسلام آباد سے گنڈا پور صاحب کی قیادت میں نکلا ہے, بڑے تم تراک سے. اس میں پی ٹی آئی کی پولیٹیکل قیادت بھی موجود ہے, گور صاحب بھی موجود ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود ہیں, اور کچھ پارلیمنٹیرین بھی موجود ہیں, اور وہ لاہور کی طرف آئے ہیں. اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب کتنے چلے ہو, تو انہوں نے کہا بھائی ہم کوئی وہ دھرنا دینے یا وہ کچھ کرنے نہیں جا رہے, بلکہ ہم سینٹ کے الیکشن کے لیے جو ہماری
پولیٹیکل قوت موجود ہے لاہور میں، ان کے ساتھ ملاقات کر کے اور ان کو یعنی موٹیویٹ اور ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے جا رہے ہیں۔ تو رانا صاحب، آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پی ٹی آئی کو کیا حاصل ہوگا؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ پاکستان کی قومی سیاست میں آخری ٹرن ہے، اس کے بعد پورے نظام کے اندر جو ہے وہ حکمران اتحاد کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ پاشا صاحب، آپ نے بہت اچھی وضاحت کے ساتھ یہ سوال کیا ہے۔ میاں صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر یہ نظام سے لڑ رہے ہوتے تو یقیناً ان کے ساتھ فوجی بھی وہی ہوتے جو اس فیلڈ کے تھے، لیکن انہوں نے مانگے تانگے کی سواریاں جو ہیں وہ اپنے تانگے میں بٹھا لی ہوئی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی قوم نے آزمائے ہوئے ہیں، اور یہ دوسری پارٹیوں سے بھاگے اور انہیں ادھر پناہ مل گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کو عوامی تائید حاصل تھی، ہے بھی، اور شاید مستقبل میں بھی ان کے ساتھ یہ تائید تو رہے، لیکن اس تائید کو پازیٹیو انداز میں کوئی بھی ہینڈل نہیں کر سکا، اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ ان کو نہیں مل سکے، بلکہ وہ لوگ خاموش ہو گئے ہیں جو ان کے لیے بولتے تھے، کیونکہ نہ تو انہیں کوئی قانونی تحفظ مل سکا اور نہ ہی انہیں کوئی سیاسی قوت کسی کی پناہ حاصل مل سکی۔ تو اس صورتحال میں جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی کئی تجربے کیے اور بری طرح سے یہ ایکسپوز بھی ہوئے اور انہوں نے مار بھی کھائی۔ اگر پہلے 100 کیس تھا، ایف آئی آر ان کے خلاف درج تھی، تو اس احتجاج کے بعد وہ 150 ہو گئی، اگلے احتجاج کے بعد وہ 200 سے 250 ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہی پریکٹس ہے، اور اس کو انہوں نے نام کچھ اور دے لیا ہے۔ پہلے شوشہ چھوڑا گیا کہ عمران خان صاحب کے جو بچے ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ لیڈ کریں گے، وہ خبر انہوں نے لیک کی، لیکن اس کو ان کو یہ نہیں شاید علم تھا کہ وہ غیر ملکی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ خان صاحب کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی شہریت جو ہے مکمل طور پر وہ برطانوی ہیں، لہٰذا ان کو جب اپلائی کریں گے، وہ پاسپورٹ کے جمع کروائیں گے اور ویزے کے لیے اپلائی کریں گے، تو کیا یہ حکومت اتنی بیوقوف ہے کہ ان کو ایک کمانڈ کرنے کے لیے ادھر بلا لے؟ کیونکہ ایک ایفیلیشن تو ہوتی ہے نا قوم کو بھی اور پارٹی کو بھی کہ یہ ہمارے چیئرمین کے بچے ہیں، تو گورنمنٹ کو کس کالے کبے نے کاٹا ہے کہ وہ ان کو ویزا دے دے گی کہ آؤ بھائی آپ آ کے کمانڈ کرو؟ وہ تو فون نہیں کروا رہے ان سے بات، جو حکومت فون پہ بات نہیں کروا رہی، یہ امید لگائے بیٹھے کہ وہ ویزا دے دیں گے، ایسا تو ممکن نہ ہوا۔ اب گنڈا پور صاحب چونکہ پہلے بہت زیادہ ان کا لہجہ جو ہے وہ ایک تکبرانہ تھا، مخالفانہ تھا، بلکہ ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول کے بندے کو جو ایک صوبے کو ریپرزینٹ کر رہا ہو، اس کی یہ زبان جو ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی معیار کا ایک معیار ہونا چاہیے۔ تو اس دفعہ انہوں نے تھوڑی سی لہجہ چینج کیا ہے، لیکن عزائم شاید ان کے کوئی پازیٹیو نہیں ہیں۔ تو وہ لاہور میں آ رہے ہیں، تو لاہور میں آپ دیکھیں، آپ بھی لاہور میں رہ رہے ہیں، میں بھی لاہور میں ہوں، تو کسی سڑک پر کوئی ایکٹیویٹی آپ نے دیکھی ہے؟ کوئی بینر، کوئی کوئی ویلکم کوئی کے لیے کوئی انہوں نے لگائے ہوں، کوئی اس طرح کے پنڈال؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ تو انہوں نے پھر لاہور آ کے کیا کرنا ہے؟ چائے وائے پیئیں گے، لاہوری کھانا کھائیں گے، تو اس میں تو لاہوریوں کا بڑا دل بڑا ہے، اور وہ آئیں گے، کھائیں پیئیں گے، کچھ اور اپنی جھکتے مکتے کریں گے، اور میرا خیال ہے لوٹ جائیں گے۔ نقشہ تقدیر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، کتنی سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں گی، کتنی نون کو ملیں گی، کتنی پیپلز پارٹی کو ملیں گی، یہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اب جمع تفریق کر کے پتہ چل چکا ہے کہ کس کے تھیلے میں کتنے دانے ہیں اور اس میں سے کون سا کبوتر ظاہر ہونا ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ جو سینٹ کے الیکشن ہے شاید اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور جیسا کہ میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ ان کی پریکٹس جو ہے یہ لا یعنی ہے، اور اس سے انہیں شاید مایوسی کے علاوہ مزید کچھ نہ ملے۔ اور جو آپ نے تبصرہ فرمایا ہے کہ یہ ایک اور محرومی انہیں ملے گی
اور حکومتی اتحاد کو ایک اور کھل کھیلنے کا موقع ملے گا، شاید یہ ایک اس کی پریکٹس ہے۔ میاں صاحب، جی رانا صاحب نے تو آپ کے موقف کی تائید کر دی، لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ کا جو حکمران اتحاد ہے جس کے آپ حصہ ہیں، اس کو بھی بہت زیادہ اس کے بارے میں مثبت تاثرات عوام میں نہیں پائے جاتے؟ بجلی کی قیمتوں کا معاملہ لے لیں، چینی کے ریٹس دیکھ لیں، اور جس طرح کا چینی سکینڈل عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا، اسی طرح کا سکینڈل جو ہے وہ گندم سکینڈل ہو چکا ہے، چینی سکینڈل ہو رہا ہے۔ اور جس طرح کی ٹیکسیشن کی گئی ہے اور نئے بجٹ کو جب امپلیمنٹ کیا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں جو عوام کا ریاکشن آ رہا ہے، جو کاروباری طبقات کا ریاکشن آ رہا ہے، وہ کوئی آپ کی حکومت کے بارے میں مثبت نہیں ہے۔ پاشا صاحب، اگر آپ تھوڑا سا اس کو پورا ہمارے سسٹم کو، پچھلی حکومتوں کو دیکھتے جائیں، مجھے ایک حکومت بتا دیں کہ جو بسر اقتدار آیا اور اس کے دور میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ کوئی اچھی طرف جا رہا ہے، یعنی وہ جو آ رہا ہے وہ پہلے سے بدتر ہے۔ اس کی وجہ ہے نظام۔ جب تک آپ ایک نظام کو نہیں بدلتے، جب تک آپ لوگوں کے اندر میں، جو آپ کے سامنے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ عوام میں بھی وہ بات نہیں ہے، عوام کو بھی ان باتوں سے کچھ لینا دینا اب رہا ہی نہیں ہے۔ شاید وہ بالکل ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں کہ جناب اب ہمارے کرنے سے، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہونا، لہذا جو ہے بس ٹھیک ہے، چلن دیو، برداشت آپ کرتے جائیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی kha نا، حکومت کسی کو بھی دے دیں تو یہی کچھ رہے گا۔ اس کی وجہ ہے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو معیشت کو بہتر کرنے کا اس وقت ہم نے کسی نے پچھلے 50 سال کے اندر مجھے کوئی ایک حکومت اپنا پروگرام دے دے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ میاں صاحب، آپ کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ پھر تواڈے والوں نہ ہی سمجھیے۔ نہیں، میرے والوں نہ نہیں سر، میں جو بات کر رہا ہوں میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں کہ جب تک آپ ان لوگوں کو جو اصل میں حقدار ہیں، میں بار بار ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، آپ تو اس نظام کا حصہ ہیں میاں صاحب۔ میں کہہ رہا ہوں میں حصہ ہوں، لیکن سر میری آج سے نہیں ہے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ بلدیات کو، جب تک آپ نہیں لائیں گے اسٹوڈنٹ سیاست کو، جب تک آپ ان لوگوں کو جو اصل میں حقیقی وارث ہیں، جن کا یہاں پہ، جن کو پتہ ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں، جن کو کام کرنے کا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرضوں سے۔ اچھا میاں صاحب، ہم ابھی ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب تک نظام کو، اس نظام کے جو سٹیک ہولڈر عوام ہیں، ان تک اختیارات کو نہیں پہنچایا جائے گا، حالات تبدیل نہیں ہوں گے، اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ بلدیاتی نظام کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ ناظرین، ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ جو حکمران اتحاد ہے اس کے بارے میں بھی جو تاثر پایا جاتا ہے عوام میں کو بہت زیادہ مثبت نہیں ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے، بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے عوام کے جو دن ہیں وہ بہت زیادہ سکھی نہیں گزر رہے ہیں۔ تو کیونکہ میاں وحید صاحب حکمران کی جماعت جو ہے حکمران اتحاد کا حصہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک عوام کو حقوق اور اختیارات منتقل نہیں کیے جاتے اس وقت تک سسٹم میں تبدیلی نہیں آئے گی، عوام کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اور اس کے لیے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ بلدیاتی اداروں کا انتخابات نہ ہوں، ان کو انٹیکٹ نہ کیا جائے۔ رانا صاحب، وقفے میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا حکمران اتحاد ہے جس کا حصہ میاں وحید صاحب ہیں، اس کے بارے میں بھی عوامی تاثر اچھا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے اور جو بجلی کے معاملات ہیں اور جو ٹیکسیشن کی صورتحال ہے، اس سے عوام ان سے خوش نہیں ہے۔ تو میاں صاحب کا کہنا یہ تھا کہ بلدیاتی نظام جب تک ایکٹیو نہیں کیا جاتا اتنی دیر تک حالات جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ تو اگر وہ صورتحال دیکھی جائے تو جو مشرف صاحب کا دور تھا یا جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، تو اس میں یہ بلدیاتی ادارے بڑے انٹیکٹ تھے اور ان کے انتخابات ہوتے تھے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے نچلی سطح سے، گلی محلے سے قیادت جو ہے اوبر کا اوپر آتی تھی اور عوام کے مسائل حل ہوتے تھے۔ تو یہ ہمارے موجودہ حکمران جو ہیں یہ کیوں نہیں اس طرف توجہ دیتے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی، میں اس پہ بڑی مجھے خوشی محسوس ہوئی میاں صاحب کے یہ خیالات سن کے
کہ اصل میں جو بیسک روٹس ہوتی ہیں اگر وہاں پر کام ہوگا تو ایک معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے، جب ہم کوئی پودا لگاتے ہیں تو اس کی جتنی جڑیں مضبوط ہوں گی، جتنی اس کی شجر کاری میں اس کو پانی وغیرہ دیں گے تو وہ بڑھے گا پھولے گا. پاکستان کی سیاست جو ہے یہ اب کچھ ہاتھوں کی باندھی بن چکی ہے. آپ کسی بھی حلقے میں دیکھ لیں تو وہاں کا جو امیر ترین بندہ ہے اور جس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے وہی ہمارا نمائندہ جو ہے وہ بن کے بیٹھا ہوا ہے. اس کی بیسک وجہ یہی ہے جو میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے اسکول کالج سے یونیورسٹی سے طلبہ سیاست کو خیر بات کہہ دیا، اور چلیں اس پر بھی بس کر دیتے تو شاید کچھ ہمیں اتنا نقصان نہ پہنچتا اگر ہم اپنے بلدیاتی اداروں کو ہی قائم و دائم رکھتے تو. لیکن ہم نے ظلم اپنے نظام کے ساتھ یہ بھی کیا کہ ہم نے بلدیاتی نظام کو سرے سے قائم ہی نہیں ہونے دیا. اگر ہم روتے دھوتے کسی وقت کسی عدالتی فیصلے کے مطابق، عام طور پہ تو ویسے یہ ہمارے جو آمر آئے ہیں، فوجی ڈکٹیٹر آئے ہیں، انہوں نے ہی بلدیاتی نظام بھی لائے، تو وہ بلدیاتی نظام بھی ایک قیدی تھا. تو لہٰذا بلدیاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ اپنی قیادت نہیں لا سکے جو قیادت حقدار تھی ہم پر رول کرنے کی. لیکن بہرحال جو قیادت اس وقت میسر ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت امید اور نا امید کی پوزیشن میں ہیں. امید بھی بہت ہے اور کچھ امید بھر بھی آئی ہے، کیونکہ پاکستان جس طرح معاشی طور پر نیچے جا رہا تھا، اور جب یہ اس وقت کے اتحاد نے حکومت سنبھالی تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان ایک وقت تھا کہ ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی، اور نظر بھی آ رہا تھا کیونکہ اسٹیٹ بینک بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ریزرو ہیں وہ کس حد تک کم گر چکے ہیں. تو بہرحال الحمدللہ اس وقت پاکستان اس پوزیشن سے نکلنے کے ساتھ ساتھ مستحکم بھی پوزیشن ہوئی ہے. اور چند دن پہلے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے وہ $14 ارب سے ہم ایکسیڈ کر چکے ہیں. تو اس پہ بہرحال ایک خوشی کا تاثر بھی ملنا چاہیے کہ پاکستان کی جو ہے وہ معاشی طور پر مستحکم ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ جب تک ہم اپنی جو انرجی کے وسائل ہیں اس میں پیٹرولیم مصنوعات اور الیکٹرانک جو صورتحال ہے الیکٹرک کی یہ درست نہیں کریں گے تو ہماری جو پہیہ ہے وہ نہیں چلے گا. معیشت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے چلنا ہے پیٹرولیم کے ساتھ ہی. اس وقت پاکستان میں جو پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں وہ بہت ہائی لیول پہ ہیں، دنیا میں کم ہیں لیکن پاکستان میں زیادہ ہے. اس وجہ سے اسی طرح بجلی کا ریٹ بھی، چونکہ ہمارے کارخانے کافی زیادہ ایسے ہیں جو کہ ڈیزل پہ ڈیزل نہیں، کیا اسے کہتے ہیں، وہ ایک خاص آئل ہے جو آئل سے چلتی ہیں، اور اس کے علاوہ گیس پہ چلتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں اور ہمارا امپورٹ بل اس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. تو پاکستان میں جب تک اس شعبے کو کنٹرول نہ کیا گیا، 2600 ارب کا تو ہم اس وقت مقروض ہیں صرف یہ انرجی سیکٹر میں. تو جو ملک 2600 ارب روپے کا ڈیفالٹ ہو ایک طرح سے صرف اپنی پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے، اس نے کیا ترقی خاک کرنی ہے. تو یہ چیزیں بیسک چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا، اور ہمارے وزارت خزانہ کو اس طرف توجہ دینی ہوگی. قوم کی صورتحال تبھی بدلے گی جب اس کو کوئی سستی چیز ملے گی. اب ہمارا کیا ہے کہ ٹگے کی چیز ہے اور 4 آنے اس کے سر منڈائی ہے، تو اس طرح تو قوم ترقی نہیں کر سکے گی نا. اچھا، دوسری طرف میاں صاحب، اپنے رانا صاحب، میاں صاحب سے میں مخاطب ہوں کہ ان کے جو ممبران پارلیمان ہیں، اسپیکر ہیں، چیئرمین ہیں، ان کی تنخواہوں میں 600% اضافہ جو ہے، میاں صاحب یہ شرمناک نہیں ہے؟ آپ حکمران اتحاد کا حصہ ہیں، آپ کی جماعت اس میں بڑی، یعنی میرا خیال ہے جتنے آپ کے ممبر ہیں سارے وزیر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ شرمناک بات نہیں ہے کہ 600% اضافہ آپ نے تنخواہوں میں خود ہی کر لیا ہے؟
मेरा ख्याल है कि पहले तो ये दुरुस्त कर लेंगे, हमारे सारे मेंबर वजीर नहीं हैं और ज़्यादातर ज़्यादा भी नहीं है, हमारे पास 2 वजारतें हैं, एक सूबे में है और एक जो है ना मरकज़ में है, बाकी तो सारे MPAs MNAs हैं। देखिए हमारा तो बड़ा ही शेर छोटा सा है, उसमें हमारी क्या बात करते हैं। और हम तो खैर कभी भी, क्योंकि मैं जिस शख्स को फॉलो कर रहा हूँ, जिसको मैं समझता हूँ कि आज सियासत के अंदर एक पाकिस्तान के पास एक समझने के अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि इस तरह की शख्सियत मौजूद है, चौधरी शुजात साहब, उन पे तो कोई एक सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई हो, आप पाकिस्तान के तमाम अदारे जितने भी हैं, कोई बंदा भी उन पे उंगली इस तरह से नहीं कर सकता। वो तो उन्होंने जितनी भी सियासत की है वो पाकिस्तान के लिए की है, ज़ात के लिए तो की नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उनका तो इसमें कोई रोल, और हमारा कितना हो सकता है इसमें। और मैं इस पे फिर एक बात कहता जाऊँ, देखें मैं बड़े दुख से ये बात कर रहा हूँ, मेरे हकीकी नुमाइंदे जब मैं बात करता हूँ तो उसके पीछे मेरी सोच यही होती है कि जब तक वो लोग जो ग्रास रूट लेवल से आप जिन्हें लेके नहीं आते, तो ये इस तरह के मामले हैं, जब हमें को पूछने वाला नहीं है, जब मेरी मर्जी है मैं अपनी तनख्वाह जितनी मर्जी कर लूँ, जब मुझे को पूछने वाला नहीं है तो फिर ऐसा ही होगा। जब हमें ये पता होना कि हमारी आवाम ने हमें पूछना है और हमने उनका जवाब देना है, और वो जवाब की बात तो मैंने आपको पहले आते ही बता दी है कि हमारा निज़ाम जो है ना इस वक्त बिल्कुल ये जो है ना वो धर्म से, और हमें किसी में भी ये बड़ी मैं जो है ना बात कर रहा हूँ खोल के कि हमारे दरमियान किसी बंदे ने भी अपना करैक्टर ऐसा शो नहीं किया कि वो ये बात कर सके। हर बंदा हर दौर के अंदर, हर जो है ना, आप जैसे मैंने पहले बात की कि एक बंदा जहाँ पे बात कर रहा है वो किन से बात कर रहा है, बाकी भी कहाँ बात कर रहे हैं, यानी अपने हकूक़ के, अवाम के हकूक़ के 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदा बनने की किसी ने आज तक जुर्रत ही नहीं की। अगर ये जुर्रत करते तो मैं समझता हूँ कि ये फैसले भी खुद करते, अवाम के हक में करते। आज इनके पास कोई ऐसी, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि भी 34 वाले जो है ना वो तो सेनेट में जीत जाते हैं, 64 वाले जो है ना नहीं जीतते। तो मुझे ये बताएं कि जब इन लोगों को पता है कि हमें तो जो हुक्म होना है हमने वो करना है, वो 26वीं हो 27वीं हो, वो हमें कभी 17वीं 17वीं आ जाती है, मुझे ये बताएं कि हर दौर के अंदर हमने जो है ना वो रोल अदा नहीं किया। ये बावजूद इस बात के कि आप कहें कि मैं अपने पेट से कपड़ा उठा रहा हूं, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूं। ये इसमें एक बात राना साहब मैं आपसे भी आप जहन में रखिए कि ये बात दुरुस्त है कि जब भी इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी तो उसमें सियासतदानों को कभी भी आप किसी स्टेज पे भी आप, वो भुट्टो साहब ने एक नारा लगाया था यूके के सामने कि जनाब आपने ये गलत किया है, और 65 पे जो हुआ उसके बाद, लेकिन उन्होंने आके क्या किया, उसके बाद मियाँ साहब को आप नजात दहिंदा लेके आए, क्या किया, उसके बाद आप इमरान खान को लेके आए हैं, उन्होंने क्या किया, और आज हम क्या कर रहे हैं। हर बंदा अपने ज़माने में उसने कोई आवाम के लिए इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाई जो कम अज़ कम जिस पे आवाम फख्र कर सके और कह सके कि ये हमारा हकीकी लीडर है। हमारी इस वक्त मजबूरी यह है कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है, उस तरह की लीडरशिप जो पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म के बाद हमें आज तक ना कोई बंदा मिला है। और लियाकत अली खां को मैं ज़रूर इसमें क्रेडिट दूंगा कि उनके बाद हमें आज तक उस तरह का बंदा मिला ही नहीं है जो पाकिस्तान की बात कर रहा हो। आज आप बदकिस्मती यह है कि तमाम के तमाम लोग जो इस शोबे में हैं, इस खेल में हैं, वो अमीर से अमीर तरीन होते जा रहे हैं, और जो आवाम है वो हमारी रुलती जाती है। आवाम के पास कुछ नहीं है। और जिस मुल्क के अंदर आपका कोई कारखाना ना चलता हो, जिस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री ना हो, ज़राअत का इस तरह का हाल हो कि वो सड़कों पे लोग रो रहे हों, और आपकी एक्सपोर्ट हो कोई ना, आप इंपोर्ट पे चल रहे हो, कर्ज़ों पे चल रहे हो, मुझे ये बताएं कि आप किस तरह से तरक्की कर सकते हैं, किस तरह से आवाम को कुछ दे सकते हैं। यही करेंगे, कभी टैक्स बढ़ाएंगे, कभी इनको कर्जे मांगेंगे। यानी आज हमारे पास हमारा एजेंडा क्या है? एक ही है, जो भी आए वो बेहतर मांग कौन सकता है, ला कौन सकता है। और आज आप अपने रिजर्व जो है, आज अब दुनिया के, यकीन मानिए कि आज आपके बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वजह एक ये भी है कि अल्लाह ताला ने जो खजाने दिए हैं वो समझते हैं कि इस पे हम इनको इनके साथ करके, इनके अंदर के लोगों को साथ मिला के तो हम इन पे कब्जा करें। आपके पास जो कुछ है ये कर्जे कुछ चीज़ ही नहीं है। अगर आप में विल हो, करना चाहें, तो जो कुछ अल्लाह मियां ने आपको वहाँ दिया है वो तो हम एक यानी
चंद सालों में ये सारे कर्जे उतार सकते हैं और हम दुनिया की अमीर तरीन जो है ना वो एक हमारी कौम बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए नीयत, उसके लिए चाहिए विल। वो कहाँ से आएगी? वो उसके लिए लीडरशिप की ज़रूरत है, उसके लिए मिल के काम करने की ज़रूरत है। ये एक दूसरे के कपड़े उतारने, एक दूसरे के लिए जो कुछ कर रहे हैं, चोर डाकू एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना, किसी को गद्दार कह रहा है, यानी ये कब तक चलेगा? ये निज़ाम को अगर बचाना है, मुल्क को बचाना है, तो आज ये देखें, सबसे पहले जो मैंने बल्दियात की बात की है, यकीन माने कि अगर आप लोगों को ऑनरशिप दें, आम आदमी को आप सामने लाएं, तो ये जितने भी नाम इस वक्त आपको बलोचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, बाकी सूबों के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्दी जिनका आप कह रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा दहशतगर्द, ये आपने मौका दिया है, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? वो भी पाकिस्तानी हैं। जब आप बात नहीं करेंगे तो वो इस तरह की आवाज़ें उठेंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप आम आदमी को सामने लेके आएँ। जब आम आदमी सामने आएगा तो ये आवाज़ें खुद ब खुद दम तोड़ जाएंगी। राणा साहब, आपने एक सियासी रहनुमा की जो कि बरसर इक़्तिदार है, जिसकी जमात, उनके ख्यालात सुन लिए। इनकी तरफ से तो मैं समझता हूँ जवाब है कि कोई बेहतरी नहीं हो सकती। आप क्या कहते हैं राणा साहब? नहीं, मैं बसद एहतराम थोड़ा इससे मुखालफत करूंगा इसकी। इतनी मायूसी की सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। और पहले मैं दहशत गर्दी पे बात करूंगा जी। ये दहशत गर्द जो हैं ये इस मुल्क के कौम के गद्दार हैं और इनके साथ बातचीत का कोई इम्कान अब नहीं होना चाहिए। क्यों कि पाकिस्तानी अफवाज ने भी और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भी हर मौका पर बातचीत को तरजीह दी है और इनके साथ हर तरह से ताउन का हाथ पाकिस्तान ने बढ़ाया है। ये तमाम जो गमाश्ते हैं ये इंडिया के हैं और हिंदू साम्राज्य इनके पीछे हैं, उन्हीं का सरमाया इस्तेमाल हो रहा है और ये हमारे मुल्क को जो है उसके गैर मुस्तहकम करना चाह रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे और पाकिस्तान इनको नेस्तो नाबूद करके ही छोड़ेगा जी इंशाअल्लाह। तो इसके अलावा जो सूरत हाल असल है उस पर तो मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। मैंने पहले भी ये अर्ज़ की है कि हमें ज़रूर ग्रास रूट पर अपने जो बल्दियाती निज़ाम है उसको बहाल करना चाहिए और ईमानदारी से जिसको लोग वोट दें उसको नुमाइंदा सेलेक्ट होना चाहिए और उसको मौका मिलना चाहिए कि वो अपने गली मोहल्ले की अपने लेवल पर वो खिदमत कर सके और यकीनन उसी से हमारी लीडर जो है, जो हमारी क़यादत है, वो आगे चलकर मुल्क का इक़्तिदार में शामिल हो सकती है। इस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जहाँ तक सूरत हाल मुआशी है उसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहरहाल कह सकते हैं कि काम ठीक सुस्त तरीके से हो रहा है, ख़त्म नहीं है। कुछ लाइन पकड़ी है पाकिस्तान ने जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वो स्लो है, उसको ज़रा स्पीड अप होना चाहिए। रेकोडेक का जो मनसूबा है उसमें तेज़ी आनी चाहिए। दीगर मादनियात वहाँ बहुत सारे हमें अल्लाह ताला ने मादनियात से नवाजा है। इसी तरह जो ग्वादर की पोर्ट है, बुरा ना माने तो एक बात आप माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। रेकोडेक हो, बाकी हो, जितने भी हमारे ये प्रोग्राम हैं, क्या आवाम को पता होना चाहिए कि क्या हम मुआहदे क्या कर रहे हैं? हर हुकूमत ये तो लाजमी बात, और अभी ये भी तो लाजमी ये बात देखिए, पता है क्या है कि यहाँ पे इसी जगह पे चंद दिन पहले किसी प्रोग्राम में एक साहब जो इस प्रोग्राम के इंचार्ज रहे हैं वो उन्होंने बताया कि जनाब हमारी पोजीशन तो ये है इन मंसूबों में 9% पे हम है, 91 जो है ना वो जो दूसरे मुल्कों को हम दे रहे हैं। मियां साहब ये बहस वाला मसला है। जनाब राणा साहब, जनाब मियां भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।